بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم مائی انگلش بک 5 اسٹینڈرڈ 5 جماعت پنجم کی انگلش کی کتاب، اس میں پیج نمبر 58 صفحہ نمبر 58 پر آئی اسپیک، آئی سے، آئی ٹاک، یہ جو ایک نظم کی صورت میں دیا ہوا ہے اسے ہم پڑھیں گے۔ دھیان سے سب دیکھیں گے، کتاب میں توجہ سے غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ آئی اسپیک، آئی سے، آئی ٹاک۔ آئی اسپیک یعنی میں بولتا ہوں، آئی سے میں کہتا ہوں، آئی ٹاک میں بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 جو ہدایت دی ہوئی ہے، لسن، ریپیٹ، لرن اینڈ ریسائٹ، یعنی سنیے، دہرائیے، سیکھیے اور ترنم سے سنائیے۔ اس کو دھیان سے سنیں گے اور کتاب میں سے سمجھ کر خود بھی پڑھیں گے، بار بار اس کو دہرائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے، اس میں مختلف جانور، ان کی تصویریں دکھائی دے رہی ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے، اس میں ہم دھیان سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر دیا ہوا ہے، جو الگ الگ 3 بند دیے ہیں۔ پہلا بند میں دیکھیں گے، کیٹس پر، لائنس رور، اولس ہوٹ، بیئرس اسنور، کرکٹس کریک، مائس اسکویک، شیپ با، بٹ آئی اسپیک۔ یہاں پر یہ دیکھیے پھر سے، کیٹس پر، کیٹس یعنی بلی، کہ بلی جو ہے وہ آواز جو نکالتی ہے غراتی ہے، پر یعنی بلی کے غرانے کی آواز۔ یہاں پر دیکھیے، کیٹ بلی جو آواز نکالتی ہے، ہم کہتے ہیں بلی غرا رہی ہے۔ لائنس رور، شیر جو ہے وہ دہاڑتا ہے۔ یہاں پر الگ الگ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کی جو آوازوں کو ہم الگ الگ کرتے ہیں، ان کے لیے مخصوص آوازیں استعمال کرتے ہیں۔ تو کیٹس پر، بلی غراتی ہے، لائنس رور، اور شیر جو ہے وہ دہاڑتے ہیں۔ پھر اولس ہوٹ، کہ الو جو ہے وہ بھی چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ بیئرس اسنور، اور بیئرس جو ہے یعنی کہ یہاں پر جو دیا ہوا ہے، بھالو جو ہوتے ہیں، ریچھ جو ہوتے ہیں بھالو، بیئرس اسنور، وہ بھی اپنی اپنی آوازیں نکالتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ کرکٹس کریک، پھر اسی طرح سے جو کیڑے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، ان کی بھی آوازیں آتی ہیں۔ مائس اسکویک، مائس جو ہے یہ ماؤس کی جمع ہے۔ ماؤس یعنی ایک چوہا، مائس یعنی چوہے، کئی چوہے۔ تو مائس اسکویک، کہ مائس چوہے بھی اپنی چو چو کی آوازیں نکالتے ہیں۔ شیپ با، اور بھیڑ جو ہوتی ہیں، بھیڑ بکریاں، وہ بھی چیختی ہیں، چلاتی ہیں، بھیں بھیں کرتی ہیں، با با کرتی ہیں۔ بٹ آئی اسپیک، لیکن میں بولتا ہوں۔ کہ مختلف جو جانور ہیں وہ اپنی اپنی آوازیں نکالتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں، اور ہم ان کی مدد سے پہچان جاتے ہیں ان کی آوازوں کو سن کر کے، یہ جو ہے بلی جو ہے چلا رہی ہے، یہ جو ہے شیر دہاڑ رہا ہے،
یہ الو جو ہے وہ بول رہا ہے، لیکن میں بولتا ہوں، میں بات چیت کرتا ہوں۔ آگے دوسرے اس کے بعد میں دیا ہے monkeys chatter, cows moo, ducks quack, pigeons coo, pigs squeal, horses neigh, chickens cluck, but I say۔ اب یہاں دیکھیے monkeys chatter کہ بندر جو ہے وہ بھی بڑبڑاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ کاؤز مو کہ گائے جو ہے وہ بھی چلاتی ہے، اس کی بھی آواز ہوتی ہے، میں میں کرتی ہے، بھے بھے کرتی ہے۔ ڈکس کویک اور بطخ بھی جو ہے وہ اپنی آواز نکالتی ہے مخصوص۔ آپ نے ان تمام مختلف جانوروں کی آوازوں کو سنا ہوگا۔ پجونس کو، اسی طرح سے پجونس جو ہے کہ جو بھیڑ ہے وہ بھی اپنی مخصوص آواز جو ہے وہ نکالتا ہے۔ پگس اسکویل، پگس کا مطلب ہوتا ہے سور، جو ہے جو جانور ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی آواز جو ہے مخصوص آوازیں جو ہے وہ نکالتے ہیں، چیختے چلاتے۔ ہارسز نیگ، جو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز ہوتی ہے اس کو نیگ، ہارسز نیگ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہنہناتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ چکنز کلک، اور جو مرغے ہیں، مرغیوں کے بچوں کی آوازیں چوں 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 کی ہوتی ہے، کلک، ان کے چلانے کی آوازیں ہوتی ہے وہ۔ بٹ آئی سے، لیکن میں کہتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ اس کے آخری بند نیچے جو دیا ہے، فلائز ہم، ڈاگس گرول، بیٹس اسکریچ، والز ہال، فراکس کروک، پیرٹس اسکواک، بیز بز، بٹ آئی ٹاک۔ اب اس میں جو دیا جا رہا ہے فلائز ہم، یعنی مکھیوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں، مکھیاں جو بھنبھناتی ہیں، چھوٹی مکھیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن کبھی وہ ہمارے کانوں کے پاس سے گزرتی ہے تو ان کی بھنبھناہٹ ہم کو سنائی دیتی ہے، یا ڈھیر ساری مکھیاں ہوتی ہیں تو ہم سن سکتے ہیں ان کی آوازوں کی بھنبھناہٹ کی۔ ڈاگس گرول کہ کتے جو ہے وہ آوازیں نکالتے ہیں، کتے جو ہے بھونکتے ہیں، کتا جب چیختا ہے چلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتے بھونک رہے ہیں، تو ڈاگس گرول۔ بیٹس اسکریچ، بیٹس یعنی چمگادڑ، کہ چمگادڑ کی جو آواز ہوتی ہے، کرخت آواز، سخت آواز، بیٹس اسکریچ۔ والز ہال، والز یعنی بھیڑیے جو ہے وہ بھی چیختے چلاتے ہیں۔ فراکس کروک، اور فراکس جو ہے کہ جو مختلف جانوروں کے جیسا ہوتے ہیں، کہ یہاں پر جو دیا ہے وہ بھی چیختے چلاتے ہیں۔ پیرٹس اسکواک، پھر جو طوطا جو ہے وہ بھی چلاتا ہے، چیختا ہے، ٹیں ٹیں کرتا ہے۔ بیز بس، اور جو مکھیاں، شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی بنبناتی ہیں۔ بٹ آئی ٹاک، لیکن میں بولتا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ آتھر ان نون، یہاں پر جو نیچے دیا ہوا ہے کہ اس نظم کو لکھنے والے جو شاعر ہے وہ ان نون ہے، نامعلوم ہے، کس نے لکھا یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بہت اچھی نظم ہے، اس کو اچھی طرح سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو دیا ایک چیز فراکس کراک یعنی فراکس، جو یہاں پر جو مختلف جو جانور دیے ہیں تو ان کے آوازوں کے تعلق سے، کہ ہر جانور اپنی مختلف آواز، الگ الگ آوازیں نکالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ یہاں پر دیکھیے یہ لڑکا جو ہے یہ تصویر میں یہ تمام باتوں کو کہہ رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے، اس نظم کو، اور کیا کہہ رہا ہے کہ تمام جانور اپنی مختلف الگ الگ آوازیں نکالتے ہیں، ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، لیکن جو ہے
میں جو ہوں آئی اسپیک، آئی سے، آئی ٹاک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے اندر کی جو باتوں کو لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا دکھ ہے، کیا خوشی ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو جانور ہیں یہ اپنے اندر کے دکھ درد کو بتا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ اس کو اچھی طرح سے اس نظم کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں گے تمام جو جانوروں کی تصویریں یہاں پر دی ہوئی ہیں، کیٹس، لائنز، اس کے بعد اول، اس کے بعد بیئر، کرکٹ، یہ جو چھوٹے جانور ہیں، ماؤس، شیپ، منکی، کاؤز، پھر یہاں پر اس طرف سے اوپر ڈکس، نیچے بالکل آخری میں وائٹ کلر میں دیا ہے، پگوئنس، یہاں پر یہ دیکھیے پگوئنس جو دیا ہے، پگس، سور جو ہے اس کی تصویر دکھائی دے رہی ہے، ہارسز، گھوڑے جو ہے وہ ہنہناتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، چکن یعنی مرغیاں جو ہے وہ، پھر اس کے بعد فلائز جو مکھی ہے وہ، ڈاگ، پھر بیٹس یعنی چمگادڑ، والس یہ جو بھیڑیا جو ہے، بھیڑ جو ہے وہ، فراکس، یہاں پر یہ دیکھیے فراک جو ہے جو کہ پانی میں بھی رہتا ہے، اس کی تصویر، پیرٹس طوطا جو ہے یہ، اور بیز یہ جو شہد کی مکھیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں پر اس میں دکھائی دی ہے تصویروں کو، اس کو دھیان سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس طرح سے مختلف جانوروں کی آوازوں کا آبزرویشن، مشاہدہ کریں گے کہ کون سا جانور کس طرح کی آوازیں نکالتا ہے، اور کسی جانور کی آوازوں کو سن کر ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم کو دھیان دینا ہے۔